قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے، داستان گوئی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن واقعات میں جزیات کے اوپر بحث نہیں کرتا ہے۔ قرآن ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہے جن چیزوں کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہے، جن کا تعلق براہ راست ہدایت سے نہیں ہوتا ہے۔ قرآن ان ساری جزیات کو حذف کر دیتا ہے اور اس میں قرآن کے اندر وہ جزیات نہیں ہوتی ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی یہ کب کا واقعہ ہے، کون سے زمانے کا ہے، کون سے شہر کا ہے، کون سے ملک کا ہے، قرآن میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کیونکہ کس زمانے کا ہے، کس شہر کا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اللہ مفسرین کرام کی تربتوں کو ٹھنڈا رکھے، ہر وہ چیز جو تشنہ طلب ہو سکتی تھی یا انسان کو جس کے پڑھنے کے بعد کچھ جستجو پیدا ہو سکتی تھی، ان ساری تفصیلات کو مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیروں میں درج کر دیا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال بعد کا واقعہ ہے، اور یہ جب واقعہ پیش آیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے علماء تھے اور عیسائیت کے جو سچے علمبردار تھے، وہ دین عیسائیت کی تبلیغ اور اشاعت میں ہماتن مصروف رہا کرتے تھے، اور ان کی کوششوں سے بہت سے نوجوان دین اسلام، دین عیسائیت کو قبول کر رہے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 سال پہلے یہ لوگ بیدار ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کتنے سال بعد؟ 250 سال بعد، اور 309 سال وہ سوئے رہے۔ 250 اور 300 550 سال، اور پلس آپ اس میں ایڈ کر دیجئے 9 سال، تو اس طریقے سے یعنی کہ 560 سال کا جو عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے، وہ برابر یعنی کہ میل کھا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے زمانے کے بارے میں عام طور پر مفسرین کرام کا یہی خیال ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس سے سخت اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہوتا تو یہودیوں کو اس واقعے سے کیا دلچسپی ہوتی؟ بار بار اس میں دلچسپی لے رہے یہودی، اور یہ یہودی جو ہے اس کو ایک اچھمبے کے طور پر ان کے ہاتھ میں دے رہے کہ جا کر